سی ایس ایس کے اندر لے آؤٹ بنانے کا ایک طریقہ فلوٹ کا استعمال بھی ہے. آج ہم اس کو جانیں گے. اس کو جاننے کے لیے ہم ایک آرٹیکل لے لیتے ہیں اور اس کی آئی ڈی پوسٹ ہوگی. ہم گویا کہ ایک فیس بک کی پوسٹ بنا رہے ہیں. اس کے اندر ہم ایک پروفائل پکچر لے لیتے ہیں. ہم فی الحال ڈمی کے طور پر ڈیو کا استعمال کر رہے ہیں. اس کی جگہ امیج ہو سکتی ہے. اس کی کلاس پروفائل ہے. اس کے ساتھ ہم ایک H2 لے لیتے ہیں جس کے آگے پوسٹ کرنے والے کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پوسٹ کا میٹر ہے جس کے اندر کچھ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم اسٹائل اپلائی کرتے ہیں. ہماری جو پروفائل پکچر ہے اس کی وڈتھ دے دیتے ہیں 100px. اس کی ہائٹ دے دیتے ہیں 100px. اس کو بیک گراؤنڈ کلر ہم دے رہے ہیں گولڈ. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ پہ دیکھتے ہیں کیا ہوا. ہمارے پاس ایک پروفائل پکچر ہے, اس کے نیچے ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے ٹیکسٹ ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس پروفائل پکچر کے رائٹ سائڈ میں آ جائے جیسے کہ پوسٹ میں ہوا کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس پروفائل پکچر کو یہ فلوٹنگ دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں پروفائل پکچر میں اور اس کو ہم نے فلوٹ دے دیا لیفٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروفائل پکچر ہے یہ اپنے پیرنٹ کے اندر, اس کا جو پیرنٹ ہے آرٹیکل, اس پیرنٹ کے اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر فلوٹ کرے. فلوٹ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. آپ یہ دیکھیں جو پیرنٹ تھا اس کے اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ پکچر آ گئی اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد والے جو ایلیمنٹ تھے وہ اس کے رائٹ سائڈ میں آ گئے. یہ H2 اس کے رائٹ سائڈ میں آ گیا. اس کے نیچے ہیڈنگ, اس کے نیچے پیراگراف آ گیا. جس حد تک اس پکچر کو جگہ چاہیے تھی اس کے لیفٹ میں رہا اور باقی اس کے نیچے چلا گیا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈنگ تو اس کے لیفٹ سائڈ میں رہے, یہاں تک تو فلوٹ کام کرے, لیکن یہ جو ہے یہ سارا اس کے نیچے ہی چلا جائے, یہ یہاں پہ نہ ہو, تو یہاں پہ آ کے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. تو ہم کلیئر کرنے کے لیے اس پیراگراف کو ایک کلاس دے دیتے ہیں, مثال کے طور پر کلیئر فلوٹ کے نام سے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کلیئر فلوٹ. اس کے اندر ایک پراپرٹی استعمال ہوتی ہے کلیئر. اگر ہم نے فلوٹ لیفٹ دیا تھا تو ہمیں فلوٹ لیفٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کلیئر لیفٹ کیا تو یہ پیراگراف نیچے کی طرف چلا گیا. اس کے اندر فلوٹنگ کا اثر ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ہم نے اس کو فلوٹ لیفٹ دیا ہے, اس کے مقابل میں فلوٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اس کو فلوٹ رائٹ کریں گے تو یہ اپنے پیرنٹ کے اندر رائٹ سائڈ کی طرف آ جائے گا. دیکھیں یہ بالکل رائٹ کی طرف آ گیا اور بقیہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کے اطراف میں آ گیا, اور جس حد تک نیچے جانا تھا اس کے بعد والا سارا اب حسب معمول نیچے کی طرف ہی رہا. اب اگر ہم نے فلوٹ رائٹ دیا ہوا ہے تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں فلوٹ رائٹ استعمال کرنا ہوگا. اور اگر آپ بہرحال کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بوتھ کی کمانڈ ہوتی ہے. بوتھ کا مطلب ہوتا ہے دونوں. تو یہاں پہ بوتھ کی ویلیو ہم استعمال کریں گے, تو اس میں چاہے فلوٹ رائٹ ہو فلوٹ لیفٹ ہو تو یہ ہمارے پاس ٹھیک سے کام کرے گا. ہم اس کو واپس فلوٹ لیفٹ ہی کر دیتے ہیں اور کلیئر بوتھ کیا تو اس کے بعد دیکھیں کہ یہ یہاں پہ آ کے کلیئر ہے. فلوٹنگ میں ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے جس کو پیرنٹ کولیپسنگ کہتے ہیں, یعنی پیرنٹ فلوٹڈ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو لحاظ ہی نہیں کرتا اور اس کے بغیر ہی کولیپس ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. ہمارا جو آرٹیکل پیرنٹ ہے اس کی کلاس پوسٹ ہے. ہم اس کو کچھ سٹائل لیتے ہیں پوسٹ. ہم نے کہا کہ اس کو بارڈر دے دو 3 پکسل سالڈ لائٹ گرے. سیو کیا. یہاں گئے 3 پکسل سالڈ بارڈر ہمارا آ چکا ہے. ہم اس پیراگراف کو جا کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اس پیراگراف کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. اب واپس آ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو آرٹیکل پیرنٹ تھا وہ اس فلوٹڈ ایلیمنٹ کا لحاظ کیے بغیر اس سے پہلے ہی بند ہو گیا. اور یہ اتنا بھی اس لیے نظر آ رہا ہے تاکہ وہ H2 کو ہائٹ دے سکے. اگر ہم جا کے H2 کو بھی ختم کر دیں تو ہمارا پیرنٹ بالکل ہی بند ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ یہ جو ابھی دکھائی دے رہا ہے یہ صرف ٹاپ اور باٹم کا بارڈر دکھائی دے رہا ہے,
باقی جو فلوٹڈ ایلیمنٹ ہے اس کا بالکل بھی اس پیرنٹ نے لحاظ نہیں کیا. یہ ہوتا ہے پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو. پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو ریزولو کرنے کے ہمارے پاس متعدد طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے ایک خالی ڈیو دے دیں. ہم نے ایک ڈیو دے دیا جس کی کلاس ہم رکھ دیتے ہیں کلیئر فلوٹ کے نام سے، اور یہاں پہ اسٹائل میں آتے ہیں کلیئر فلوٹ. ہم نے کہا کہ اس کو آپ کلیئر کر دو بہت. ٹھیک ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں آ رہا تھا جہاں پہ جا کے فلوٹ کو کلیئر کیا جائے، لہٰذا جب تک ہم کلیئر نہیں کر رہے تھے تو پیرنٹ کولیپسنگ ہو رہا تھا. تو ہمیں اس ڈیو کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بس ہم نے اس کو کیونکہ کلیئر کا اسٹائل دینا تھا لہٰذا ایک خواہ مخواہ کا ڈیو ہم نے استعمال کر لیا، اور اسٹائل میں جا کے ہم نے اس کو کلیئر بہت کر دیا. ہم اس کو سیو کر کے یہاں آتے ہیں تو دیکھیں ہمارا پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو ریزولو ہو گیا. لیکن یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے، ہمیں اس ڈیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو HTML کا مارک اپ ہونا چاہیے، جو ہمارے کوڈ ہونے چاہیے، اس کے اندر اسی چیز کا استعمال ہونا چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہو. تو یہ ہمیں خواہ مخواہ ایک ہیک کرنا پڑا، جو کہ ایک ڈرٹی سولوشن ہے. جو سولوشن تو ہے لیکن وہ ایک اچھا سولوشن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہم آ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور دوبارہ پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو آ رہا ہے. پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو ریزولو کرنے کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوڈو ایلیمنٹ کا استعمال کریں، جو کہ آفٹر اور بیفور ہوتے ہیں. تو ہم آفٹر کا سوڈو ایلیمنٹ استعمال کریں گے. یہ ہماری پوسٹ ہے، ہم پوسٹ میں آئے اور ڈبل کولن کے ساتھ آفٹر کا ہم سوڈو ایلیمنٹ استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہماری پوسٹ ہوگی اس کے بعد آپ کیا کرو، آپ ایک کانٹینٹ کا اضافہ کر دو. اچھا، کانٹینٹ میں ہمیں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی ایک ڈبل کوٹ دے دیے. اس کے بعد بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے یہ آفٹر بیفور کے سوڈو ایلیمنٹ ان لائن ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بلاک لیول ایلیمنٹ چاہیے، لہٰذا ہم اس کا ڈسپلے بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ بھی ہمیں اصل چیز جو درکار ہے وہ کلیئر درکار ہے، تو ہم یہاں پہ آتے ہیں اور کلیئر بہت کر دیتے ہیں. اصل چیز ہمیں یہ درکار تھی جس کے لیے ہمیں سوڈو ایلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا، کہ جب ہمارا پیرنٹ ہو تو آپ نے اس پیرنٹ کے اینڈ میں آ کے ایک خواہ مخواہ کا ایلیمنٹ کانٹینٹ کا اضافہ کرنا ہے، جو کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بس ہم اس کا ڈسپلے بلاک کریں گے اور وہاں پہ آ کے فلوٹ کو کلیئر کریں گے. اس کو ہم نے سیو کیا تو دیکھیں پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو بھی ریزولو ہو گیا. ویب سائٹ کے لے آؤٹ وغیرہ بنانے کے لیے اب فلوٹ کا استعمال ریکمنڈ نہیں کیا جاتا. یہ بہت پہلے استعمال ہوتا تھا جب ہمارے پاس فلیکس باکس اور گریڈ وغیرہ لے آؤٹ موجود نہیں تھے، اس وقت اس کا استعمال ہوتا تھا. لیکن اب اس میں بہت سے جو مسائل ہیں جیسے کلیئر کرنا پڑتا ہے اور پیرنٹ کولیپسنگ کا ایشو ریزولو کرنا پڑتا ہے، ان سب کی وجہ سے فلوٹ کے استعمال کو ترجیح نہیں دی جاتی. اس کے بجائے فلیکس اور گریڈ بہت اچھے لے آؤٹ کے اسٹائل ہیں، انہیں استعمال کیا جانا چاہیے.